بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن تربیت چینل پر خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دلوں میں جو قابل قدر جذبات رکھے ہیں، ان میں سے بچوں پر رحم و شفقت، محبت اور الفت پیار بھی ہے۔ یہ ایک عجیب اور قابل قدر جذبہ ہے جو بچوں کی اصلاح و تربیت، دیکھ بھال اور پرورش کے سلسلہ میں بڑا اثر رکھتا ہے اور عظیم نتائج کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کے موضوع کو کتنی اہمیت دی ہے اور اس وصف کو اپنے اندر پیدا کرنے اور اس جذبہ حسنہ کے ساتھ لوگوں کو منتسب ہونے کا آپ کو کتنا خیال تھا۔ امام ترمذی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کے حق کو نہ پہنچانے۔ امام بخاری اپنی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا اور وہ اس کو اپنے ساتھ چمٹا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہیں اس بچے پر رحم آ رہا ہے؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جو تم اس بچے پر کر رہے ہو، اور وہ تو ارحم الراحمین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی کو اپنے بچے پر رحم کرتا نہیں دیکھتے تو آپ نہایت شدت سے ان کو تنبیہ کرتے اور ان کی اس جانب رہنمائی فرماتے جو ان کے گھر، خاندان اور اولاد کے لیے مفید اور نافع ہوتی۔ امام بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک بدوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ ہم تو نہیں چومتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چوما۔ وہاں حضرت اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے۔ یہ دیکھ کر کہنے لگے، میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو ان میں سے کسی کو بھی پیار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب تعجب سے دیکھا اور فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ امام بخاری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت جس کے ساتھ 2 بچے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ انہوں نے ان کو 3 کھجوریں دے دی تو اس نے دونوں میں سے ہر بچے کو ایک ایک کھجور دے دی اور ایک اپنے لیے رکھ لی۔ دونوں بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی اور پھر اپنی ماں کی جانب دیکھنے لگے۔ ماں نے اپنی والی کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں میں سے ہر ایک کو آدھا آدھا ٹکڑا دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس پر تعجب کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بچوں پر رحم کی وجہ سے اس پر بھی رحم کھایا۔ مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے واجب کر دی ہے اس کے لیے کے بدلے جنت کو، یا اس کو آزاد کر دیا ہے اس کے ذریعے آگ سے۔ امام ترمذی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے تو زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ نرمی، خوش اخلاقی اور اچھے معاملات کے سلسلہ میں اسلام کی یہ توجیہات ہیں، اس لیے والدین کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے متعلق تربیت کرنا چاہیے، اور اگر بچوں کی زندگی بنانا اور اس کو سیدھے راستے
راستے پر چلانا اور معاشرے میں با کردار دیکھنا چاہتے ہیں، ارشادات کے مطابق عمل کریں اور اس راستے میں چلے۔ ایک صاحب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکے کو بلا کر تنبیہ کی اور والدین کے حقوق ادا نہ کرنے پر اس کو ڈانٹا۔ لڑکے نے کہا، اے امیر المومنین، کیا لڑکے کے والد پر کوئی حق نہیں ہوتا؟ انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس نے کہا، اے امیر المومنین، وہ حق کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، شادی کرتے وقت اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، بچے کا نام اچھا رکھے اور اسے قرآن کریم کی تعلیم دے۔ لڑکے نے کہا، اے امیر المومنین، میرے والد نے تو ان میں سے کوئی بھی حق ادا نہیں کیا، اس لیے کہ میری والدہ ایک ماجوسی کی حبشی باندی ہے اور میرے والد نے میرا نام جعل یعنی سیاہ فام بدصورت رکھا ہے، اور انہوں نے مجھے قرآن کی کچھ بھی تعلیم نہیں دی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا، تم تو میرے پاس اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت لے کر آئے تھے، تم نے تو اس کی نافرمان ہونے سے پہلے خود ہی اسے نافرمان بنا دیا تھا، اور تم نے اس کے ساتھ برا معاملہ کیا اس سے پہلے کہ وہ تمہارے ساتھ برا معاملہ کرے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکے کے نافرمان ہونے کی ذمہ داری باپ پر ڈال دی، اس لیے کہ اس نے اس کی تربیت ہی نہ کی تھی۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے یزید سے ناراض ہو گئے تو احنف بن قیس کے پاس آدمی بھیجا تاکہ ان سے بچوں کے بارے میں ان کی رائے معلوم کی جائے۔ انہوں نے کہا، بچے ہمارے دلوں کا پھل اور ہماری پشت کا سہارا ہیں، اور ہم ان کے لیے ہموار زمین ہیں اور یہ سایہ فگن آسمان ہیں، لہٰذا اگر وہ تم سے کچھ مانگے تو دے دیا کرو، اور اگر وہ ناراض ہو جائیں تو انہیں راضی کر لیا کرو، اور وہ اس لیے کہ وہ اس کے بدلے تمہیں اپنی محبت کا صلہ دیں گے اور اپنی محبت کا پھل دیں گے۔ ان پر سختی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہاری زندگی سے تنگ ہو جائیں گے اور تمہارے مرنے کی تمنا کریں گے۔ ان دونوں واقعات سے والدین کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور بچوں کے ساتھ ملاطفت و نرمی برتنا چاہیے اور ان سے اچھا برتاؤ روا رکھنا چاہیے اور ان کی ترغیب و رہنمائی کے سلسلے میں سیدھا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ بطور والدین اس وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ بلوغت کے مختلف ادوار کے مناسبت سے اپنے تجربات، خیالات اور منصفانہ منصوبہ بندی کے ذریعے بچے کی رہنمائی کریں اور ذہنی سطح پر اس کے ساتھ رہیں۔ سیر و تفریح، ہنسی مذاق خاندانی رشتوں کی مضبوطی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔